بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت کے اذکار۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر پھونک مارے، پھر سر، چہرے اور جسم کے سامنے سے شروع کرتے ہوئے سارے بدن پر پھیرے۔ اس طرح سے یہ عمل 3 مرتبہ کرے۔ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری سے حدیث شریف نقل کی گئی ہے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ جو لوگوں کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، سب کو جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہتھیلی کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، اور پھر یہ الفاظ کہتے 3 مرتبہ: اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ سنن ابن داؤد اور مسند احمد سے حدیث شریف نقل کی ہے۔ اللہم باسمک اموت و احیا۔ دوسری دعا یہ ہے سونے کی: اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے۔ جو شخص یہ الفاظ بستر پر لیٹے ہوئے پڑھے تو اس کے لیے ایک خادم سے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ تمام کلمات ہم نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے اور دوبارہ سونے کے لیے آئے تو چادر سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، اور پھر بسم اللہ کہے، کہیں اس پر کوئی نقصان دہ مخلوق نہ آ کر بیٹھ گئی ہو۔ شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔